دین میں جو بڑی عبادات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنے میں جن چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ان میں سے ایک غور و فکر کی عادت ہے، تفکر ہے، تدبر ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں ہیں، گرچہ وہ خدا کی دنیا ہے، لیکن اس دنیا میں ہم نے ایک اپنی دنیا بنا لی ہے، خاص طور پر دور جدید کے مادی انسان نے، اور اس دنیا میں صرف اسباب کی حکومت ہے۔ ہم اس دنیا سے باہر نکل نہیں پاتے، یعنی ہمارا ذہن اس سمت میں کام کرنے لگا ہے کہ ہم بیمار ہوں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ دوا لکھے گا اور اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بیچ میں ہمارے ہاں آتے نہیں ہیں۔ جب کہیں گوٹ پھنس جاتی ہے تبھی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد آتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ ایک دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے رمضان کے علاوہ کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے تو کوئی بھی نہیں بتا سکے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں نے سر اٹھا کے کبھی آسمان کو دیکھا ہی نہیں ہے، انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ چاند اس وقت مکمل ہے، آدھا ہے، نکلا ہے یا غروب ہو رہا ہے۔ یعنی ہلال کو اگر آپ کبھی آسمان پہ دیکھیں گے تو عام حالات میں کوئی یہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ مہینے کا آغاز ہے یا مہینے کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ ہماری دنیا ہے جس میں ہم خدا کی دنیا سے غافل ہو کے جی رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم نے خدا کی دنیا پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن کچھ وقت اگر فطرت میں گزارا جائے، انسان کائنات پر غور کرے، انفس و آفاق کی نشانیوں کو دیکھے، تو اسے پتہ یہ چلے گا کہ وہ ایک عظیم بادشاہی میں زندہ ہے، ایک بہت بڑا کارخانہ ہے جو چل رہا ہے۔ قرآن مجید ہمیں اس کا مقصد بتاتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو عظیم دنیا ہے، جس کو اب ہمارے سائنسی علم نے مزید اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جتنی نظر آتی ہے اس سے بے حد و حساب زیادہ بڑی دنیا ہے۔ یہ دنیا ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیں گے اور وہاں پر پھر وہ زندگی شروع کریں گے۔ وہاں پر سارے مقامات ہوں گے، سارے عہدے ہوں گے، مناصب ہوں گے۔ تو اس وقت اصل میں وہ اس آنے والی دنیا میں جو عہدے وہ تقسیم کریں گے، مناصب وہ تقسیم کریں گے، انعامات جو دیں گے، ان کے لیے امیدواروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہاں پر بھی کوئی پریزیڈنٹ بنے گا، مثال کے طور پہ تمثیلاً عرض کر رہا ہوں، کوئی پرائم منسٹر بنے گا، کوئی منسٹر بنے گا، کوئی بہت بڑا آرٹسٹ بنے گا، کوئی بہت بڑا تجارت کرنے والا بنے گا، کوئی بہت دولت مند بنے گا۔ وہی ساری چیزیں اس وقت بانٹ رہے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس تقسیم سے غافل ہیں، اس لیے کہ ہم نہ خدا کی دنیا کو جانتے ہیں، نہ قرآن میں بیان کردہ ان تفصیلات کو جانتے ہیں کہ خدا اصل میں کرنے کیا جا رہا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں رک کے ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا تو جیسی کچھ ہے گزر جائے گی، وہ جو آنے والی دنیا ہے جو ختم نہیں ہوگی، جس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی، وہاں پہ ہم کس حیثیت میں جئیں گے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے، اس کا جواب ہمیں رمضان میں ڈھونڈنا چاہیے۔